صوفیزم میں جتنا سکون پایا جاتا ہے، صوفیزم انسان کو پرسکون تو کرتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ادب بھی سکھاتی ہے۔ بزرگان دین ہمیشہ ادب کی تعلیم دیتے ہیں اور دیتے آ رہے ہیں، اور اسی ادب کا نتیجہ ہے کہ بزرگان دین کے مزارات پر جو فیض بنٹ رہا ہے اور جو بزرگ حاضر ہوتے ہیں وہ بھی ادب کی ایک مثال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں ہر روز آپ کے سامنے محبت بھری گفتگو لے آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے راوی کے کنارے بیٹھ کر روحانیت کا چراغ روشن کیا، اور یوں دریا آگے کو جاتا گیا، اور دریا کے ایک ٹبے پر بیٹھنے والے داتا گنج بخش اس ٹبے کو اپنی نگاہ کرم سے آباد کرتے رہے، اور پھر دنیا کا رش بڑھتا چلا گیا، ان کی روحانیت سے، ان کی محبت سے، ان کے پیار سے، اور یہ عقیدت ایسی پھیلی کہ آج بھی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہر عاشق کو، آنے جانے والے کو فیوز و برکات دے کر نوازتا ہے۔ دانائے راز علامہ اقبال نے ایک عام مسلمان اور عارف کامل کے درجات ایمانی کے فرق کو یوں بیان فرمایا ہے: گفت دین عامیاں، گفتم شنید گفت دین عارفاں، گفتم کہ دید اس نے کہا عام لوگوں کا دین کیا ہوتا ہے، تو میں نے کہا سننا۔ اس نے کہا کہ عارفوں کا دین کیا ہوتا ہے، کہ میں نے کہا کہ دیکھنا۔ مراد یہ ہے کہ عام بندوں کا دین صرف شنید تک محدود ہوتا ہے، وہ صرف سن کے ماننے کی منزل پر رک جاتے ہیں، جبکہ صوفی حق شنید سے بڑھ کر دید کے مقام رفیع پا لیتے ہیں۔ وہ مقام مشاہدے پر فائز ہو کر حقائق کا نظارہ کرتے ہیں۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال نے ایک اور مقام پر فرمایا: مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں، کہاں حضور کی لذت، کہاں حجاب دلیل۔ مقام دید اور لذت حضور مل جائے تو پھر بحث کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور حقیقت کے رویے زیبا سے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں۔ جو چیز دلیل ثابت تھی اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری نہ صرف صوفی ہیں، عارف ہیں، بلکہ صوفیوں کے رہنما ہیں، نہ صرف شیخ ہیں بلکہ شیخ المشائخ اور مخدوم اولیاء بھی ہیں، فیض عالم ہیں، نور خدا کا مظہر ہیں، ناقصاؤں کے پیر ہیں اور کاملوں کے رہنما ہیں۔ سید حجویر مخدوم مرکد پیر سنجر راہ حرم، بند ہائی کوثار آسان گسیخت در زمین ہند تخم سجدائے ریخت، عہد فاروق از جمالش تازہ شد حق، زے حرف او بلند آوازائے شد، پاسبان عزت الکتاب از نگاہش خانائی باطل خراب۔ یہ شعر فارسی میں علامہ اقبال کے ہیں۔ ساری شاعری تو فارسی میں ہے، اب تو فارسی کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ فارسی صوفیوں کی زبان ہے،
فارسی صوفیزم کی زبان ہے، اور فارسی میں علامہ اقبال نے بہت خوب شعر کہے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری کی ذات گرامی، ذات گرامی تصوف کے اسرار و رموز جاننے کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایسی ہی عاشقوں کے عقائد و نظریات سمجھنے کے لیے بھی مینار نور ہے۔ زمانہ جن مشکلوں سے آپ کے فیوز و برکات سے صدیوں سے مستفید ہوتا آیا ہے، مشکلات سے گزرتے گزرتے اس کا ایک پہلو آپ کی شہرہ آفاق تصنیف لطیف کشف المجو بھی ہے، جو بنیادی طور پر تو حقیقت تصوف کے اسرار و رموز اور تعلیمات پر مشتمل ہے۔ جو اس کو پڑھ لیتا ہے پہلی دفعہ تو شاید پڑھ کے سمجھ نہ آ پائے، دوسری دفعہ سیڑھی پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تیسری مرتبہ کشف المجو پڑھنے سے 5 سیڑھیاں عبور ہو جاتی ہیں، چوتھی دفعہ پڑھنے سے کسی دروازے تک پہنچا جاتا ہے، پانچویں چھٹی دفعہ پڑھنے سے روحانیت کے رموز کی گھنٹی بجانے کا طریقہ آتا ہے، اور 7ویں 8ویں دفعہ پڑھنے سے یوں لگتا ہے روحانیت میں سبھی کچھ گم ہے، اس کو پردہ اٹھائے جائیں تو سارے راز روحانیت میں چھپے ہیں۔ ہر مرض کی شفا روحانیت میں موجود ہے، ہر نگاہ سے نگاہ کرم روحانیت میں موجود ہے، دکھی تڑپتے دلوں کو سکون دینا روحانیت میں موجود ہے۔ داتا صاحب نے کوزے میں دریا ہی نہیں سمندر بند کر دیا ہے، اور عقائد کا یہ بیان بھی کسی روحانیت کے عاشق کی تشنگی کا مکمل سامان کرتا ہے، اور روحانیت کے عاشقوں کے عقائد و نظریات کو سمجھنے کے لیے کسی خضر راہ سے کم نہیں ہے۔